السلام علیکم۔ میں ہوں وقار احمد اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم جائزہ لیتے ہیں دنیا بھر میں رونما ہونے والے مغربی دہشت گردی اور اس تعمیرات کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے روس اور یوکرین کے جنگ کی۔ تو غالباً 4 دن پہلے یوکرین کی فوج کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے کہ ہم نے فلاں رات کو اپنے اس جنگ کے جو پورا ماضی ہے، تقریباً 3 سال کا یہ ماضی ہے، اس کا سب سے بڑا ڈرون کا حملہ کرا ہے ہم نے روس کی دارالحکومت ماسکو پہ، اور خصوصاً ہم نے ماسکو کے ایئرپورٹ پہ حملہ کرا ہے، جس کی وجہ سے ماسکو کے اندر آنے والی اور جانے والی تمام بین الاقوامی اور لوکل پروازیں سب کچھ بند ہو چکی ہیں۔ اور اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے، اس بات کا جشن منایا جاتا ہے پوری مغربی دنیا میں۔ ایک ایسا نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ روس مسلسل طور پر یوکرین سے ہارتے ہوئے آ رہا ہے، اور روس کے پاس اتنی بھی قابلیت نہیں بچی کہ وہ اپنی دارالحکومت کا دفاع کر سکے۔ اس کے نتیجے میں اب جو اس کا بعد کے 3 دن ہیں اس میں ہر رات روس کی ایئر فورس اپنے ایک بڑے پیمانے پہ، روس کی فوج، روس کی ایئر فورس اور روس کی بیریا بڑے پیمانے پہ اب تک کے سب سے بڑے میزل سٹرائکس کر رہی ہے ان کے بڑے شہروں میں، اوڈیسا کے اندر، خارکف کے اندر، لویو کے اندر، ان کی دارالحکومت کیو کے اندر۔ وہاں پہ وہ ملٹری ٹارگٹس کو اڑا رہے ہیں، سرکاری ٹارگٹس کو اڑا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ 13 نہتے لوگ وہاں پہ مارے جا چکے ہیں۔ اب جب یہ خبر ٹوٹتی ہے تو مغربی دنیا چیخ پڑتا ہے، ہمیں طرح طرح کے ہمیں کوریج نظر آتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے CNN پہ لائیو میپس چل رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہاں حملہ ہوا، کہاں نہیں ہوا، وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے۔ اب تھوڑے سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ 13 نہتوں کو مار دیا جاتا ہے، روس کی جانب سے 13 نہتوں کو مار دیا جاتا ہے، تو پوری مغربی میڈیا، پوری مغربی دنیا چیخ پڑتی ہے کہ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے یوکرین کے اندر 79 لوگوں کو قتل کر دیا، بچوں کو مار دیا۔ اسی ہفتے میں پچھلے 10 دن میں کچھ 800 سے زیادہ فلسطینی لوگ شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں، ان کو بری طریقے سے بے دردی سے مار دیا گیا ہے، ان کی لاشیں تک نہیں ملتی ہیں ان بیچاروں کی، لیکن اس کے لیے ایک ان تمام لوگوں کے لیے ایک عجیب سی ایک خاموشی ہے کہ ہم یوکرین کے بارے میں تو ہم چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، لیکن ہم غزہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں چلا سکتے۔ اس کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ یہ جو روس کا صدر ہے ولادیمیر پیوٹن، وہ بولتے ہیں کہ یہ انسان پاگل ہو گیا ہے، یہ انسان کریزی ہو گیا ہے، اور یہ نہتوں پہ حملہ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے اب ہم۔ لیکن اسی وقت کے ساتھ ساتھ یہی جو امریکی حکومت ہے، یہی امریکی صدر ہے، وہ غزہ کے اندر بے دردی سے قتل ہونے والے نہتوں کے لیے مفت میں اسرائیل کو ہتھیار پہنچاتا ہے۔ آج کی دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ غزہ کے اندر آپ کو لوگوں کو پتہ تو ہے کہ پچھلے 2.5-3 مہینوں سے وہاں پہ ایک بھی اسرائیل نے ٹرک کو، ایک ٹرک کو وہاں پہ داخل ہونے نہیں دیا ہے، یعنی کہ وہاں پہ ایک مکمل ایک قحط ہے کھانے کی، وہاں پہ لوگ خصوصاً طور پہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں۔ تو ابھی کچھ دنوں پہلے، تقریباً 2 یا 3 دن پہلے، مغربی میڈیا اور مغربی حکومتوں کے پریشر میں آ کے اسرائیل نے صرف 100 ٹرکس کو اندر آنے کی اجازت دی، ایک چھوٹا سا ریلیف دیا۔ اب دراصل اسرائیل کا بیانیہ کیا ہے اس بارے میں؟ اسرائیل کا بیانیہ، جو سب سے بڑا بیانیہ ہے ان کو روکنے کا، وہ یہ کہ ہم یہ ٹرکس کو اندر جانے دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو حماس بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو یہ مسلمان دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس تمام ایٹ کو، اس تمام کھانے پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اب یہ ایک بیانیہ تو بناتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ بڑا بکتا بھی ہے مغربی دنیا میں، یہ بول کے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، وہ تو اپنے لوگوں کو کھانا پینا نہیں پہنچا سکتا، روک دیتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک ضد سی رہی ہے اسرائیل کی حکومت کی کہ ہم اپنی ایک الگ چیریٹی بنائیں گے جس کا نام ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن۔ اس چیریٹی کے تحت ہم ٹرکس کو اندر آنے دیں گے، ہم بتائیں گے کہ کہاں پہ ہم اس ایڈ کو، امداد کو ہم جانے دیں گے، کس کو یہ امداد ملے گی، کس کو نہیں ملے گی۔ یہ تمام ہماری پالیسیز ہیں، یہ تو تمام اس کے قواعد و رسول ہیں، یہ ہم طے کریں گے، اور ہم ہیں جو کہ غزہ کے لوگوں کو، غزہ کے 69 لوگوں کو کھانا پہنچائیں گے۔
ان کو امداد پہنچائیں گے جو دنیا بھر کی جمع ہوئی ہے، مصر کے اندر بھی، اردن کے اندر بھی، اسرائیل کے اپنے اندر۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ سی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں، تو اس کو چلانے کے لیے امریکہ سے ایک CEO کو لے کر آئے، ایک چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے ایک دوسری جگہ پہ کام کرنے والے لیڈر کو لے کر آئے، ان کو ایک یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ کو بین الاقوامی طرز پہ آپ کو تجربہ ہے ان چیریٹیز کو چلانے کا، تو ان میں سے آپ ہماری بھی چیریٹیز چلائیں۔ لیکن عموماً طور پہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جب چیریٹی فاؤنڈیشن سٹارٹ کی جاتی ہیں تو ان کو ایک تمام وسائل دے دیے جاتے ہیں کہ آپ انسانی ہمدردی کے تحت، انسانیت کے تحت اپنا کام کریں۔ لیکن اسرائیل کے اندر ایک عجیب سی ایک منطق ہے، اور اس منطق کی وجہ سے اس کے جو CEO کو امریکہ سے امپورٹ کرا تھا، انہوں نے جیک ووڈ کو، انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ میں اس غزہ کے اس چیریٹی کو میں نہیں چلا سکتا۔ اس کی وجہ کیا دی ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے بیان کری ہے کہ جو ایتھیکل پرنسپلز ہوتے ہیں ان امدادی کارروائیوں کے، ان پہ قدغن نہیں لگایا جا سکتا جتنی قدغن اسرائیلی حکومت لگا رہی ہے، جس سے ہم ایک دلچسپ سا ایک انالیسس لے سکتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ تو بتائیں گے نہیں کہ اس کی اصلی وجہ کیا ہے، لیکن انہوں نے خاموش لفظوں میں کہہ تو دیا۔ اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اسرائیلی حکومت کے ایک عجیب سے ایک نیفیریس پرپسز ہوں گے وہاں پہ، کہ آخر وہ پروموٹ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ہی لوگوں کو وہاں پہ چیریٹی دیں گے؟ صرف ان لوگوں کو چیریٹی دیں گے، صرف ان لوگوں کو امداد دیں گے جو کہ اپنے وہاں پہ جو جہاد کرنے والے ہیں، جو آزادی پرست لوگ ہیں، ان کے خلاف اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کے خلاف گواہیاں دیں کہ صرف ان کو کھانا ملے گا، باقی سب کو کھانا نہیں ملے گا؟ یا پھر اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں غزہ کے، ان کا بایو میٹرک انفارمیشن لیا جائے، ان کا DNA انفارمیشن لیا جائے، اور اس کے بدلے میں ان کو امداد دی جائے؟ تو یہ تمام ایتھیکل پرنسپلس ہیں، تمام ایتھیکل ویلیوز ہیں جو کہ امدادی سرگرمیاں کرنے والی جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں بڑے ایک دل سے فالو کرتی ہیں، بڑے پیشن سے فالو کرتی ہیں کہ ہم انسانی ہمدردی میں کام کر رہے ہیں، ہم کسی حکومت کے لیے یا کسی سیاسی انٹرسٹ کے لیے ہم کام نہیں کر رہے۔ تو ایک یہ ایک عجیب سی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس میں مزید کچھ پتہ چلتا ہے تو میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں گا۔ آج سے تقریباً 2 دن پہلے مالٹا کی حکومت، مالٹا ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے، وہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ کرا ہے اور یہ اناؤنسمنٹ کری ہے کہ ہم کچھ ہی مہینوں میں ہم فلسطین کو ایک ملک کے طور پہ تصور ایک ایکسیپٹ کرنے والے ہیں بین الاقوامی طرز پہ، یعنی کہ اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کو ہم ریکگنائز کریں گے کہ ہاں فلسطین ایک ملک ہے، اور اس زمین میں صرف ایک اسرائیل ہی نہیں ہے جو کہ بولتا ہے کہ پوری زمین ہماری ہے۔ اب یہ کچھ ایک تسلسل ہے پوری دنیا بھر کا، کہ وہ جو ملک جو کہ پچھلے 7 دہائیوں سے فلسطین کو قبول نہیں کرتے تھے، یہ مانتے نہیں تھے کہ فلسطین نام کی کوئی حکومت ہے، فلسطین نام کی کوئی ملک ہے، اب وہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنے میں آ رہے ہیں، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کس طرح کا نہتوں کا بدرتی سے قتل عام کیا جا رہا ہے، کس طرح انسانیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک اویکننگ سی ہے، ایک ضمیر جاگ جانا سا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے مغربی ملک جن میں شامل ہیں اسپین، ناروے، آئرلینڈ، ان سب نے فلسطین کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اب جو اسرائیلی حکومت ہے، جو ان کا اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، وہ پھٹ پڑا ہے اور وہ چیختے بول رہا ہے کہ اب آپ لوگ تو کر رہے ہو فلسطین کو ایکسیپٹ، لیکن اس کے جو خمیازہ ہے وہ فلسطین کے لوگ خود بھگتیں گے۔ جو فلسطین کے جو حکومت بننے کی کوشش کرائی جا رہی ہے، فلسطین کو ایک الگ ملک تصور کیا جا رہا ہے، اس کے لوگ ہی اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اس کا خمیازہ اس طرح بھگتیں گے، انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ ویسٹ بینک میں، غزہ میں نہیں، ویسٹ بینک میں ہم نے جو زبردستی ہم نے زمین کو وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے، وہاں پہ اپنے دنیا بھر سے یورپینز کو اور امریکہ سے گورو لوگوں کو اٹھا کے وہاں پہ زبردستی بسا دیا ہے۔ جو فلسطین کے رہنے والے لوگ ہیں، جو دہائیوں سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو زبردستی گھروں سے نکال کے بے گھر کر دیا ہے، ان کے گھروں میں گھس کے انہیں کے اوپر تھوکتے ہیں یہ لوگ۔ تو اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم اس کو، جو زمینیں ہم نے ابھی آلریڈی چوری کر لی ہیں، اب ان کو مکمل طور پر، قانونی طور پر اسرائیل کے اندر ضم کر لیں گے، یعنی کہ اب ہم تصور نہیں کریں گے کہ ویسٹ بینک ایک الگ جگہ ہے، بلکہ اب ہم یہ بولیں گے یہ پورا جو ویسٹ بینک ہے یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر آپ ڈپلومیٹک اگر کوئی انیشیٹو لے رہا ہے کوئی ملک، تو کیا اس کے نتیجے میں ایک ملک ملٹری ایکشن لے سکتا ہے؟ کیا ڈپلومسی کے بدلے میں، کہ سفارتی کاموں کے بدلے میں کیا بندوقیں اٹھائی جا سکتی ہیں؟ یا پھر یہ دنیا کا نظام اب یہی بن چکا ہے
کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد اسرائیل نے جیروسلم پہ یعنی کہ القدس میں، جو کہ فلسطین کی دارالحکومت تھی اور ہے اور رہے گی، اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب اس کے جشن میں، اس قبضہ کرنے کے جشن میں، اس غیر قانونی قبضہ کرنے کے جشن میں، یہ لوگ ایک سالانہ طور پر ایک ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں وہاں کے جو ان کی اسرائیل کی طرف سے چلنے والی جیروسلم کی اپنی لوکل حکومت ہے، وہ ایک واک اور ایک مارچ آرگنائز کرتی ہے ہر سال، جس میں جو اسرائیلی نوجوان ہیں، جو اسرائیل جنونیت رکھنے والے لوگ ہیں وہاں کے، وہ آتے ہیں۔ وہ جو جروسلم کا، جو القدس کا جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، جہاں پہ زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ دہائیوں سے بسی ہوئی ہیں ان کے خاندان، ان کی گلیوں میں سے گزرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو تھوکتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بولتے ہیں کہ فلسطین کی جو قومیت ہے وہ مرد آباد، فلسطین میں بسنے والے مرد آباد، تم لوگوں کے دیہات بھی جلیں گے، تم لوگوں کے گھر بھی جلیں گے، تمہارے تو پیغمبر مر گئے، تمہارے پیغمبر کی کوئی اوقات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ تصور کریں گے کسی مسلمان ملک میں اس طرح کی ریلی آرگنائز کی جائے، اور وہاں پہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ ان گلیوں سے سفر کریں، ان گلیوں میں ان یہودیوں پہ تھوکتے ہوئے جائیں، ان عیسائیوں پہ تھوکتے ہوئے جائیں کہ یہ تو زمین ہماری ہے، تم لوگ تو نکلو یہاں سے، ہم نے قبضہ کر لیا، اب یہ ہمارا ملک ہے۔ تو کیا مغربی میڈیا اسی طرح سے خاموش رہتا؟ کیا مغربی دنیا اسی طرح سے خاموش رہتی ہے؟ وہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں، بڑے پروگریسو لوگ ہیں، لیفٹ لیننگ لوگ ہیں، رائٹ لیننگ لوگ ہیں، کیا وہ اس بات کو قبول کر لیتے؟ نہیں کرتے۔ وہ باقاعدہ ایک پورا ایک صفحہ ماتم بچھا ہوا ہوتا کہ دیکھو مسلمان ملکوں میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، دوسرے مذہبی لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اگر یہی چیز مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو ایک چھوٹی سی ایک آرٹیکل میں، ایک چھوٹی سی ایک سرخی میں پیش کر کے اس کو رفو چکر کر دیا جاتا ہے۔ اگر یوکرین میں لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کی لاشوں کو گنا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے اوپر پورے پورے نیوز سیگمنٹس کرے جاتے ہیں، اویئرنیس پھیلائی جاتی ہے۔ اور غزہ میں لاشیں گر جاتی ہیں تو بس ایک چھوٹی سی سرخی میں بتا دیا جاتا ہے آج 500 لوگ مر گئے، آج 150 لوگ مر گئے، آج 300 لوگ مر گئے، آج 50 لوگ مر گئے، اور اس طرح سے بتا دیا جاتا ہے جیسے کہ دو بے تکی خبروں کے بیچ میں انہوں نے بتا دیا ہو کہ غزہ میں یہاں پہ اتنے لوگ مر گئے، آج کا دن بارش ہوگی، گرمی ہوگی، آپ لوگوں کا دن کیسا گزرے گا آپ بتائیں۔ یہ تھا آج کا میرا پوڈ کاسٹ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہو۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔